خدا باپ میں تیرا شکر کرتی ہوں، آج ایک بار پھر سے تو نے ہمیں یہ وقت دیا اور اس بات کو ممکن کیا کہ خداوند مل جل کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ خداوند میں اپنے لیے اور اپنے تمام ممبرس کے لیے خداوند تجھ سے تیرے پاک روح کی ہدایت کو مانگتی ہوں کہ تیرا پاک روح خداوند ہمیں گائیڈ کرے، ہماری عقل سمجھ کو کھولے اور ہر طرح کے شک اور ڈاؤٹس کو ہماری زندگیوں سے ختم کرے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اور ہمارے گھرانے کو برکت دینا، ہمارے ذہن اور عقل کو وسیع کرنا تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکیں اور ایکسیپٹ کر سکیں۔ خداوند ابھی سے ہمارے ذہنوں اور دلوں کو تیار کرنا، اور خداوند اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی وجہ سے خداوند ہم تیرے اور زیادہ قریب آ سکیں، تجھے سمجھ سکیں۔ خداوند اپنے آپ میں بڑھنے کی توفیق دینا۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ابھی ہم نے پہلی ان 4 آیات میں جو ہے اس بات کو دیکھا کہ خدا نے جو ہے وہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی سب چیزیں جو تھی، جو ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھی ہیں، ان سب کو جب بنا چکا تو اس نے 7ویں دن جو ہے وہ آرام کیا اور اس کو جو ہے وہ سبت کا دن ٹھہرایا۔ خدا جو ہے وہ کبھی بھی سوتا نہیں، اونگتا نہیں اور تھکتا نہیں، لیکن خدا نے اس دن کو کیوں سبت کا دن ٹھہرایا؟ تاکہ یہ ریسٹ کا دن ہو، اور اس دن جو ہے، اس دن کو جو ہے وہ خدا کے دن کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جائے۔ اور آج کل اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج بھی یہ ہے کہ 6 دن دنیا داری کے کام اور 7واں دن جو ہے وہ خدا کے ساتھ میل کا دن، اس کے ساتھ جو ہے وہ سبت کا دن منایا جاتا ہے۔ آج کل کیا بلکہ پہلے سے ہی بہت سارے جو کلیسیائیں ہیں ان میں بہت بحث بھی چلتی رہی کہ سبت کا دن ہفتے کا ہے، کوئی کہتا ہے اتوار کا ہے، تو اس پر جو ہے لوگ بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ لیکن خدا نے ہمیں جو ہے بائبل میں ایویڈنس دیا ہے مختلف جگہوں پر، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی، کہ سبت کا دن جو ہے وہ 6 دن کام کے بعد 7واں جو دن ہے وہ سبت کا دن ہے۔ اس میں ہمیں اس نے کوئی دن نہیں بتایا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہفتے کو سبت کا دن مانتے ہیں، کچھ لوگ اتوار کو مانتے ہیں، اور یہاں جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں وہ جمعے والے دن جو ہے سبت کرتے ہیں۔ جمعے والے دن جو ہے وہ چرچز لگتے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پورا ہفتہ کام کرتے ہیں، ہفتے سے لے کر جمعرات تک، اور جمعہ جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ جو ہے یہاں پر جمعے کو سبت مناتے ہیں۔ تو ابھی جو نئی اسٹڈیز ہیں یا لوگوں نے جو اس کو جو ہے وہ ایبزرو کرنا شروع کیا ہے، اس کے اوپر سوچ و بچار شروع کیا، تو اب لوگ اس پہ اتنی بحث نہیں کرتے، کیونکہ لوگ جو ہے اسٹریٹ فارورڈ جو بائبل میں لکھا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، نہ کہ بحث کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو جو ہے وہ کہ یہ چرچ والے ایسے کرتے ہیں اور وہ چرچ والے ایسے کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو خدا نے سیدھی سیدھی بات بتائی ہے، 6 دن کام، 7ویں دن جو ہے سبت، تو اس کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں خروج کی کتاب میں بھی جو ہے اس کے 31ویں باب میں اس کی 12ویں سے 13ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی خداوند نے موسیٰ کو جو ہے یہی سمجھایا کہ اسرائیل کو بولو کہ وہ مجھے جو ہے آبزرو کریں، مجھے دیکھیں، 6 دن کام اور 7ویں دن جو ہے سبت، اس کو خدا کا دن مانا جائے، اس کو پاک مانا جائے۔ تو یہ جو ہے ہمیں ایک ترتیب دی گئی ہے۔ تو آپ جہاں جس ملک میں بھی رہتے ہیں، آپ اس کے مطابق جو چھٹی ہے آپ اس کو سبت کا دن مانتے ہیں۔ اب کلام کے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ کچھ بھی وہاں پہ اگا نہیں تھا، فزیکلی کچھ بھی وہاں پہ کوئی پھول، پیڑ، کوئی بھی جو ہے چیز وہاں پر نہیں تھی، اور کوئی سبزی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے خدا نے یہ زمین بنائی تھی، ان پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بارش نہیں ہوئی تھی اور پانی نہیں تھا، تو پھر مٹی یا زمین جو تھی وہ سیراب کیسے ہوتی، اور انسان نہیں تھا جو اس کی کیئر کرتا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ زمین کے اندر سے جو تھی وہ رطوبت نکلتی تھی، اور جو پانی زمین کے اندر ڈیپ گہراؤں میں تھا نیچے، وہ جو تھا خدا کے حکم سے اوپر آتا اور وہ جو ہے زمین کو سیراب کرتا، اور اس سے پھر جو ہے آگے کھیتی باڑی کا جو ہے وہ زراعت وہ سب شروع ہوئی۔ اور یہ سب سے پہلا پیشہ جو تھا وہ انسان کا تھا، کھیتی باڑی جو تھی، کیونکہ تب یہی ایک جاب تھی جو خدا نے انسان کو سب سے پہلے دی۔ اور دوسری بات ہمیں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی مٹی سے، زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا،
اور وہ بے جان تھا، اور اس کے اندر جان جو تھی وہ خدا نے اپنی سانس دے کر انسان میں جان ڈالی۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے، آج کل تو کووڈ کا سیزن ہے اور اس چیز کی بہت اہمیت ہو گئی ہے، آکسیجن کی، سانس کی، تو اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ خدا کے ہی دیے ہوئے سانس پر خدا نے اپنی سانس انسان کے نتنوں میں ڈالی، اور وہ جو ہے وہ ایک جیتی جان انسان بنا۔ سو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ سیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر جو سانس ہے آج بھی وہ خدا کی ہی دی ہوئی سانس ہے، وہ امانت ہے اس کی۔ ایون ہم اس میں دیکھتے ہیں اس حصہ میں کہ بارش بھی جو ہے وہ ہمیں تب تک، آگے بھی جب ہم کلام پڑھیں گے، چیپٹرز باب پڑھتے ہیں، اس میں بھی ہمیں بارش کا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ بارش جو ہے تب تک نہیں ہوئی جب تک نوح کا طوفان جس کو ہم بولتے ہیں، یا نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تب بارش ہوئی تھی۔ اس سے پہلے جو تھا وہ زمین آٹومیٹکلی جو تھی، خدا نے ایک سسٹم ایسا ترتیب دے دیا تھا کہ زمین کے گہراؤں سے ہی پانی نکل کے تو سیراب کرتا تھا، اور پھر دریا، آگے ہم پڑھیں گے اگلے حصے میں کہ خدا نے جو ہے وہ 4 دریاؤں کو جو ہے اس باغ کے ارد گرد جو ہے اس کو رکھا، پانی کا بہاؤ وہاں سے آتا تھا اور سب چیزوں کو جو ہے پانی ادھر سے ملتا تھا۔ اگلا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں اور زیادہ جو ہے ڈیٹیل ملتی۔ عراق اور ایران اور ترکی، یہ سب ان کے آس پاس جو ہے کہ علاقے، موسٹلی ایران اور عراق کا درمیانی حصہ ہے جہاں پر یہ واقع ہے باغ عدن۔ اور جو آگے 4 دریاؤں کا ہم ذکر سنیں گے ابھی اگلے حصے میں، تو وہ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہیں سے جو ہے اس کا سورس ملتا ہے، اور سارے جو پانی ہے، دریا ہیں، وہ باغ عدن کو گھیرے ہوئے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ سیراب ہوتا ہے۔ اب اس حصہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے نہ صرف پھل پھول، یہ چیزیں، پہاڑ، یعنی جو بھی ہم کریشن میں دیکھتے ہیں، صرف یہ نہیں بنایا، اس سے بڑھ کے بھی انسان کے لیے جو ہے وہ دولت اور کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ہم اس میں ذکر دیکھتے ہیں نا کہ جو پہلا دریا ہے، پہلے کا نام صرف فسون، جو حویلا کی ساری زمین جہاں سونا ہے گھیرتا ہے، یہ پر جو دریا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو یہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس ساری جگہ کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں پر اگر زمین کی کھدائی کی جائے ڈیپ ڈاؤن، تو وہاں سے جو ہے سونا اور موتی اور جواہرات جو ہے وہ نکلتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو خدا نے جو ہے یہ بھی خزانے ہمارے لیے، انسانوں کے لیے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہڈن ہے، زمین کے اندر یا پہاڑوں کے اندر چھپے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے سنا ہو تو عرب ممالک میں جو بھی لوگ آتے ہیں تو وہ بڑا سونا خریدتے ہیں یا سونا لے کے جاتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ سعودیہ جاؤ یا آپ دبئی جاؤ تو ہمارے لیے گولڈ کی یہ چیز لانا، گولڈ کی وہ چیز لانا۔ تو یہ اس لیے مشہور ہیں یہ ساری جگہیں کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھتے ہو تو ایران، عراق، سعودی عربیہ اور یہ جتنے بھی ترکی وغیرہ، یہ سب اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، وہاں پر خدا نے جو ہے یہ برکت رکھی ہوئی ہے، سونے اور ہیرے موتی، ان سب چیزوں کی برکت خدا نے ان ملکوں کو بھی دی ہوئی ہے۔ نہ صرف یہ تب کی بات تھی آدم اور حوا کے ٹائم کی، بلکہ آج بھی جو ہے خدا نے اس حصہ کو جو ہے اس برکت سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہ جو دریاؤں کی ساری جو ہے وہ بتایا گیا، لوکیشنز بتائی گئی ہیں کہ دریا کہاں سے نکلا، کون سا دریا ہے، کیا نام ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس باغ کو جو ہے وہ دریاؤں نے، یعنی پانی نے جو ہے وہ مشرق، مغرب اور شمال جنوب چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے، اور یہی وہ پانی کا سورس ہے جس نے اس باغ کو جو ہے وہ تر رکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے پھول پودے درخت جو ہے وہ سب چیزوں کو پانی ملتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ فیڈ ملتا ہے بڑے ہونے کے لیے، پھولنے اور پھلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 9ویں آیت میں جائیں جو ہم نے پہلے حصہ پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اور خداوند خدا نے ہر طرح کے درخت جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں لذیذ تھے زمین سے اگائے، اور باغ کے وسط میں شجر حیات اور نیک و بد کی پہچان کا درخت لگایا۔ پھر ہم یہ جو ابھی ہم نے حصہ پڑھا ہے 10ویں آیت سے 17ویں تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب نگہبانی کی ذمہ داری جو ہے وہ اس کو دیتا ہے آدم کو، تو خدا نے جو ہے ساتھ ہی انسان کو حکم بھی دیا کہ تو باغ کا ہر پھل جو ہے،
ہر چیز جو ہے اس پہ اختیار ہے، تو کھا سکتا ہے، لیکن جو وسط میں لگایا گیا ہے باغ کے درمیان میں، اس کو جو ہے نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ جو ہے نیک و بد کا درخت ہے۔ تو نیک و بد کا درخت کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جس بات سے منع کیا جائے وہ انسان زیادہ کرتا ہے۔ اب یہ حصہ جو ہے وہ بہت ہی خاص، اس میں جو ہے وہ باتیں نوٹس کرنے والی ہیں اور غور کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ انسان کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور میں اس کے لیے جو ہے ایک مددگار، اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا نے جو ہے پہلے ہی اس چیز کو، اس کمی کو محسوس کر لیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ پہلے اس کے پاس لے کے جاتا سب جانور اور یہ سب چیزیں، وہ ان کے نام رکھتا، ان کے ساتھیوں کے، یعنی کہ جوڑا جوڑا سب خدا نے بنایا تھا نا، جو ہم 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اور خداوند خدا زمین کے سب جانداروں اور آسمان کے سب پرندے مٹی سے بنا کر اس کے پاس لایا، تاکہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے۔ بس آدم نے ہر ایک جاندار کو جو نام دیا وہی اس کا نام ہوا، اور انسان نے سب چرندوں اور آسمان کے پرندوں اور زمین کے سب درندوں کا نام رکھا، پر انسان کو اس کی مانند مددگار نہ ملا۔ اس پہ ہم دیکھتے ہیں اس حصہ میں کہ جب سارے جانور، پرندے، چرندے، ہر چیز جو تھی، جب خدا باغ عدن میں آدم کے پاس لے کے آتا اور اس کو کہتا ہے، اختیار دیتا ہے اس کو، اس میں ہم اختیار کا بھی دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ کس حد تک انسان کو جب بنایا تو اس کو اختیار دیا کہ وہ اس کے نام رکھے۔ حالانکہ تخلیق تو خداوند کی تھی، خدا چاہتا تو وہ خود ان کے نام رکھ سکتا تھا، لیکن آدم کو جو ہے یہ اختیار دیا، یہ اتھارٹی دی کہ وہ جو ہے ان کے نام رکھے۔ اور پھر خاص بات اس میں ایک یہ بھی نوٹس کرنے کی ہے کہ انسان کو بھی مٹی سے بنایا، اور جو جانور، چرند، پرندے، یہ سب چیزیں ہیں، ان کو بھی زمین کی ہی مٹی سے بنا کر خدا جو ہے وہ آدم کے پاس لایا۔ پھر اور ایک چیز اسی حصہ میں ہم دیکھتے ہیں، اسی بات کے حوالے سے، کہ خدا نے پہلے محسوس کیا کہ آدم کا جو ہے وہ ساتھی ہونا چاہیے، اس کا مددگار ہونا چاہیے، اور پھر جو ہے وہ جانداروں کو، باقی جو کریشن تھی اس کو خدا لے کے آتا ہے کہ وہ اس کے نام رکھے، تاکہ جب وہ سب چیزوں کو کیلکولیٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو بھی اس کمی کا احساس ہو، وہ بھی اس چیز کو دیکھے کہ ہاں میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو میرے جیسا بھی چاہیے نا ساتھی ایک۔ خدا نے اگر ہاتھی بنایا تو اس کا بھی ساتھی ہے، بلی بنائی ہے اس کا بھی ساتھی ہے، کوئی کبوتر، کوئی چڑیا، کوئی بھی چیز بنائی ہے، کوئی طوطا بنایا تو اس کا بھی ساتھی ہے، لیکن میرے جیسا، مجھے، میرا ہم شکل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ڈیزائر بھی اس میں کریٹ ہوئی ہوگی اس وقت، اور وہ فیل کیا ہوگا اس نے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، حالانکہ اس کو احساس دلانے سے پہلے خدا پہلے اس کمی کو جو ہے وہ جانتا ہے کہ اس میں یہ کمی ہے اور اس کو بھرنا ہے۔ پھر جب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے تب خداوند خدا نے انسان پر گہری نیند بھیجی، اور جب وہ سو گیا اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس جگہ گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا نے اس کی پسلی سے، جو اس نے انسان سے نکالی تھی، ایک عورت بنائی اور اسے انسان کے پاس لایا۔ یہ جو تھی فرسٹ سرجری بھی تھی اس دنیا کی، جب کریشن ہوئی تو پہلی سرجری جو ہے وہ خداوند خدا نے خود کی، انسان کی، کہ اس کو گہری نیند سلا کے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور وہاں پر جو ہے وہ گوشت بھر دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب یہ سب کچھ کر لیا پروسیس، خدا نے جو ہے ایک اور انسان بنایا، عورت جو تھی اس کو بنایا، اور پھر اس کو بنا کر آدم کے پاس لے کے آیا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم اگلے چیپٹرز میں جا کے واپس پہلے دوسرے چیپٹر میں آ کے دیکھیں گے کہ ہاں تب خدا نے ایسے کیا، ایسے کیا، یہ چیزیں ہم نوٹس کریں گے۔ اب خدا نے بنایا اور اس کے پاس لے کے آیا۔ جب اس کے پاس لے کے آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو فیل ہوا ہوگا جب وہ جاگا ہوگا گہری نیند سے کہ ہاں کچھ کمی ہے، کوئی آپریشن، کوئی سرجری ہوئی ہے میری، شاید اسے محسوس ہوا ہو کہ میں اتنی دیر کہاں تھا، کہاں سویا رہا۔ ہو سکتا ہے خدا نے اس کو بتایا بھی ہو، ظاہر ہے خدا نے بتایا
آج ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ خدا نے آدم کو گہری نیند سلایا، ٹھیک ہے، خدا نے اس کو وہ ساری بات بتائی ہوگی جو خدا نے اس کی سرجری کی اور اس عورت کو بنایا، اور پھر آدم نے آگے اپنے بچوں کو پھر اس طرح نسل در نسل کی کہانی اس نے بتائی ہوگی، اور پھر جو اس کتاب کا رائٹر ہے موسیٰ، اس نے ہمارے لیے بھی یہ ایویڈنس، یہ ثبوت چھوڑا کہ ہم بھی اس بات کو دیکھیں کہ خدا نے جو ہے وہ عورت کو کیسے تخلیق کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی پیاری جو ہے نا بائبل کی سٹوری ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے بڑی لنکڈ ہے۔ تو یہ ہمارے ریکارڈ کے لیے خدا نے جو ہے آدم کو سنائی تھی کہانی کہ میں نے کیسے تمہارے لیے عورت کو بنایا، اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر آدم اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، کیونکہ اس کی ایک پسلی نکلی تھی، ایک رب اس کی نکلی تھی، اور اس کے گوشت میں سے گوشت ہے، سو یہ دونوں جو ہیں وہ ایک جان ہوئے۔ اسی لیے جب نکاح کی سرمنی ہوتی ہے تو پاسٹر جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ اس واسطے مرد اپنی ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ سو سب سے پہلا رشتہ بھی جو ہے خدا نے یہاں پر جوڑا، سب سے پہلی شادی جو تھی وہ بھی یہاں پر اس چیپٹر میں وجود میں آئی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیپٹر بڑا جو ہے، یہ باب بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ خدا نے جو ہے کس کس طرح سے چیزوں کو کریٹ کیا، بنایا اور ظاہر کیا، اور جابز کریٹ کی، اور وہ سب چیزیں بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں۔ سو اس طرح جو ہے وہ پہلا جو رشتہ، پہلا جو ریلیشن شپ اس دنیا میں تھا وہ میاں اور بیوی کا تھا، شوہر اور اس کی بیوی کا تھا۔ اسی لیے سب رشتوں سے برتر جو ہے اس رشتے کو عزت اور اہمیت دینی چاہیے۔ بے شک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کے اپوزٹ چلتا ہے، لیکن جو خدا کا کلام کہتا ہے اگر ہم اس کے قانون کے مطابق چلیں تو ہماری زندگیاں، شادی شدہ زندگیاں بہت اچھی گزر سکتی ہیں۔ اور پھر آخری جو آیت ہے 25ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ آدمی اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ تو ننگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تن پہ کپڑے نہیں تھے، لیکن خداوند نے ان کو جو ہے وہ جلالی لباس جو تھا وہ پہنایا ہوا تھا۔ سو یہ بڑی عظیم بات ہے، بڑا بھید کی بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل نیکڈ تھے اور ان کو شرم محسوس ہوتی، کیونکہ وہ خداوند کے اس جلال سے اور اس کے وہ نور سے جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے، اس لیے ان کے باڈی آرگنز، ان کے اعضاء نظر نہیں آتے تھے، لیکن ان کے ارد گرد جو تھا وہ خدا کا جلال تھا، اس لیے ان کو جو ہے اپنا آپ نظر نہیں آتا تھا اور وہ شرماتے نہیں تھے۔ اب تیسرا چیپٹر جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اس لباس کے بارے میں بھی جو ہے وہ مزید سیکھنے کو ملے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اور ایک میں نے سوال پوچھا تھا، اگر آپ میں سے کوئی جواب دے دے